الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. I hope that you all doing well. In the last video we had discussed about the first 3 verses of Surah Fatiha. Inshallah, today we will be covering the last 4 verses. Before we do that, I would like to remind, please don't forget to share these videos with your family and friends. So without further ado, let's start off. This video is based on حدیث قدسی. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں ذکر اللہ کا ہو اور بیان کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائڈ کیا. کس طرح کہ العبد الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فخر سے فرشتوں سے فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، کہ دیکھو اس نے میری حمد کی، اس نے میری ثنا کی. پھر جب وہ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں اثنی علیہ عبدی، کہ دیکھو اس نے میری تعریف بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں مجدنی عبدی، کہ دیکھو اس نے میری بزرگی بیان کی. اب یہ جو پارٹ ہے وہ اللہ کا ہے، جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کی تعریف ہے اور اس کی بزرگی ہے. اب اس کے آگے جو پارٹ شروع ہو رہا ہے سورت کا، وہ بیسیکلی بندوں کے لیے ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے ایاک تیری ہی، نا ہم، بدو نعبدو کو ملا کر پڑھتے ہیں تو وہ عبادت سے نکلا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت، و اور ایاک تجھ سے ہی، نستعین مدد طلب کرتے ہیں. تو اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی والعبدی، کہ یہ میرے بندے نے میری تعریفیں بھی کر لی اور میری حمد بھی بیان کر لی اور میری بزرگی بھی بیان کر لی. تو یہ میرے اور بندے کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے. اب وہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہی مدد مانگوں گا، تیرے علاوہ میں کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا، میں کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکاروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العبدی ما سأل، کہ جب اس نے مجھ سے ایگریمنٹ بھی کر لیا، میری تعریفیں بھی کر دیں، تو اب یہ جو مانگے گا وہ اس سے ملے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے. تو یہ جو بھی مجھ سے مانگے گا تو میں اسے دوں گا، میں اس کی دعا قبول کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر چھوڑ دیا کہ ہم کیا مانگیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر چھوڑ دیا ہوتا تو ہم الٹی سیدھی چیزیں مانگتے رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے فرمایا کہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ اہد ہدایت سے نکلا ہے، نا ہم، صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا. اہدنا الصراط المستقیم یعنی اے اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ. وہ راستہ کون سا سیدھا راستہ؟ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت،
صراط راستے کو کہتے ہیں، الذین لوگوں کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی مثال اس طرح ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انعمت انعام سے نکلا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جس پر انعام ہے، غیر المغضوب، غیر اس کے علاوہ، غیر کا مطلب ہے اس کے علاوہ، المغضوب غضب سے نکلا ہے، یعنی کہ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، علیہم ولا الضالین، و اور ضالین ضلالت سے نکلا ہے، ضالین ضلالت سے نکلا ہے، اور گمراہ اس کا مطلب ہے گمراہ ہونا۔ تو اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ اس طرح ہوا کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جس پر تو نے انعام کیے، نہ کہ ان لوگوں پہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ کہ ان لوگوں کے جو لوگ گمراہ ہیں۔ اس آیت میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلے وہ لوگ جن کے لیے انعام ہے، وہ انعام کیا ہیں؟ وہ انعام جنت ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو شریک کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن وہ لوگ گمراہ ہیں، وہ اللہ کے حکم کو بجا نہیں لاتے، اس کے احکام کو نہیں مانتے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر لفظ کو سنتے ہیں خود سے۔ پھر جب بندہ آخر میں آمین کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سٹیمپ کر دیتے ہیں کہ اب جو اس نے مانگا ہے مجھ سے میں اس کو وہ دوں گا۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا؟ ہمیں تلاوت تو ہم کرتے ہیں نماز میں، ہر نماز میں کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ترجمہ تو آتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس صورت میں کیا ہے، لیکن وہ دھیان نہیں دیتے، ان کا بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ کو نماز میں دھیان سے دل لگا کر پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر لفظ کو خود سنتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ویڈیوز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔